بٹی صاحب تمغے بٹ رہے ہیں مارکہ حق کے اوپر. کچھ میں تو سمجھتا ہوں جو ہمارے فوجی افسران کو ملے اس میں تو کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں. آج خوشی کی بات ہے, ایکسٹرا وہ ہے, پاکستان آزاد ہے, حقیقی آزادی ہمارے پاس ہے, ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں. آپ خوش ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ مساق استحکام پاکستان, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تمام پارٹیز کو دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو کامران بھائی آپ کو یوم آزادی مبارک, یوم پاکستان مبارک, پورے پاکستان کو یوم پاکستان مبارک. 16 لاکھ لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں اس ملک کے لیے. 70,000 ہماری بہنیں بیٹیاں جو تھیں ان کو اٹھا کے لے گئے تھے ہندو اور سکھ. آج جب ہم باجے بجاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ 70,000 بہنیں اور بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے اور ان کا پتہ ہی نہیں چلا. اور کئی ایسی بہنیں اور بیٹیاں تھیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں عزتیں بچاتے ہوئے. ہمیں الحمدللہ ان 78 سالوں کا ہو گیا پاکستان, ایٹمی قوت بنا پاکستان. 65 کی جنگ کا میں ہم نے کامیاب دفاع کیا. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں پہلی مرتبہ ہم نے بھارت کو لمبا لٹایا اور شکست دی. سب غازیوں, سب شہیدوں اور ساری جو پاک فوج اور ایئر فورس ان کے جو قیادت ان ساروں کو سلام. اور کھیل کے میدانوں میں پچھلے ادوار میں اب تو محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں, اللہ ان پر فضل کرے, تو برباد ہو گئے ہم, ہمارا آخری کھیل بھی. لیکن کھیل کے میدانوں میں ہمیں بڑی کامیابیاں ملیں, بے مثال کامیابیاں ملیں. بھائی جان, ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ہم نے جب پاکستان بنا تو ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا, ہم نے جاپان کو خوراکیں دیں, ہم نے امریکہ چین کی صلح کرائی, ہم نے شاہ ایران ہر چوتھے مہینے آتا تھا اور ہماری ترقی دیکھ کے ایران ہو جاتا تھا. عرب ممالک سے لوگ کراچی شاپنگ کرنے آتے تھے اور عرب ملک, ایک عرب ملک کا نام نہیں میں لیتا. 1970 تک ہماری زکوٰۃ وہاں جاتی تھی. پی آئی اے کمال کی, اسٹیل مل کمال کی, پاسپورٹ کمال کا. آج کیا ہوا ہے؟ پھر ہمیں جیرے بلیڈ ٹکر گئے, بنارسی ٹھگ ٹکر گئے, آدھا ملک توڑ دیا گیا. آج ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کی وجہ سے نہ ملک میں جمہوریت ہے, نہ آئین سپریم ہے, نہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے, نہ ووٹ کی عزت ہے, نہ آزاد عدلیہ ہے, نہ آزاد صحافت ہے, نہ ہم آزاد ہیں. آئی ایم ایف کے غلام ہیں ہم, نہ آزاد. ایک الیکشن ہم فیئر اینڈ فری نہیں کروا سکے اس ملک میں. فوجی آمروں سے برے ہمارے بدترین نکلے ہمارے جمہوری حکمران, جمہوری تھے ہی نہیں. ملک کشکولستان بنا دیا. بے روزگاری, غربت, دہشت گردی, ناکے فاکے, دھماکے, نفرتیں, تقسیم, ان کی بدولت. آج کے یہ جو حکمران ہیں ان کے پیچھے 100 سال بھی ہم چلیں گے تو ہم اسی طرح کشکول ہاتھ میں لے کے پھرتے رہیں گے. ان سے جان چھڑانی ہے. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان سے یہ جو آج کی سیاسی ہے, یہ پیپلز پارٹی, یہ مسلم لیگ, آج کے یہ جو حکمران ہیں, ان سے جب تک آپ جان نہیں چھڑائیں گے, جب تک آزادی نہیں ملے گی. بھائی جان یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم پشاور والی بس میں بیٹھ کے ہم لاہور جا رہے ہوں اور کہہ جائیں کہ لاہور پہنچ گئے. ککر کو ہم روز کھاد دیں اور پانی دیں کہ اس پہ انگور لگیں گے؟ نہیں لگیں گے. کیا کریں یہ؟ ہمارے سب سے بڑے مسائل یہ ہیں. مساق آفر کر رہے ہیں ساری بھائی بھائی خدا کے لیے بس کر دو ڈرامے. آج کے دن کو تو رہنے دو. اتنی بڑی کامیابی ہماری افواج کی وجہ سے اس ملک کو ملی, اتنی بڑا ہماری نیک نامی ہوگی. بس کر دو آج کے دن جھوٹ بولنا, منافقت کرنا. کس کو آپ دعوتیں دے رہے ہو؟ مولانا فضل الرحمان کو, زرداری صاحب کو, وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. کس کو؟ عمران خان کو, وہ تو فتنہ ہے, وہ تو 9 مئی کا مجرم ہے. تو پھر کس کو یہ روز تقریروں میں آپ کہتے ہو کہ دعوتیں دینی ہے؟ کون دعوت دے کس کو دیا جائے؟ اور آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ دعوت دے سکتے ہیں؟ جو 9 مئی کا مجرم ہے اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں, ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ طے کریں کہ وہ دہشت گرد ہے یا محب وطن ہے, وہ سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد جماعت ہے, پھر بات کیجیے. منافقت نہ کریں. تو ان سے میرے بھائی, ان لوگوں سے اگر جان نہیں چھڑائی گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور آخری بات آپ نے کہا, اس میں یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, میں اس میں کیا کروں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ظہیرہ بابر سدھو صاحب, ویل ڈیزروڈ, اللہ آپ کو مبارک کرے. سائر شمشاد مرزا, ایڈمرل نوید اشرف, عاصم ملک صاحب, احمد شریف صاحب نے کمال مقدمہ لڑا پوری دنیا میں. میجر جنرل کاشف عبداللہ, ڈی جی ملٹری آپریشن, ایئر مارشل ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب, ریئر ایڈمرل شہزاد احمد, ویل ڈیزروڈ. اور میں صحافیوں پہ نہیں جاتا. ہاں ایک دکھ ہے کہ اس کو ایوارڈ نہیں ملا جس کی زیر نگرانی یہ آپریشن بنیان المرصوص ڈیزائن ہوا, میرے قائد میاں محمد نواز شریف. اور مجھے نہیں ملا جس کا مودی نے پہلے چینل بند کیا. تو لہٰذا میں تو اپنے مودی کو کہے کہ بھائی مجھے تو تمغہ نہیں ملا, ہمیں ملا, ہمیں یوٹیوب. اور میں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ حکومت مجھے اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دے تو میں کہوں کہ اپنے پاس رکھو. جس طرح انہوں نے ایوارڈز کی ریڈ مار دی ہے,
کس کو؟ صدر زرداری صاحب کی اومنی گروپ کے انور مجید کو ہلال امتیاز، عمر فاروق ظہور کو ہلال امتیاز، ڈپٹی کمشنر اسلام ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وہ آپ- سزا یافتہ عرفان میمن کو، شہباز شریف کے فیورٹ مرضی ہے یار. توقیر شاہ کو، سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، فواد حسن فواد کو، مشتاق سکھیرا کو، ناصر کھوسا کو، جاوید اسلم کو، احمد اسحاق جہانگیر. ایک جملہ ہٹا دیا، تیری کارکردگی ٹھیک نہیں، ڈی جی ایف آئی ایوارڈ بھی دیا. ڈاکٹر غلام محمد علی لمبی لسٹ ہے، ستارہ پروگرام امتیاز، مجھے. اور وہ کل اس کو پوائنٹ آ ہتھکڑیاں گیا. لگی ہوئی تھیں. بلال صاحب، اور آخر آپ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو فرمایا ہے صرف یہ میرا سن لیجیے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، محسن نقوی صاحب، عطا تارڑ صاحب، خواجہ صاحب نے بہت بیانات دیے تھے اس میں، آپ کو یاد ہے. اسحاق ڈار صاحب، بلاول بھٹو، کہنا کیا چاہ رہے ہیں نشان پاکستان، ڈاکٹر مصدق ملک، طارق فاطمی، شہری رحمان، فیصل سبزواری، سینٹر بشرا انجم، ہنا ربانی خان، غلام دستگیر، عمر فاروق ظہور، ہلال امتیاز. سب کو مبارک ہو بھائی، اللہ آپ کو سب کو ایوارڈ، ویل ڈیزرو ایوارڈ بلال صاحب، مبارک.